اور اس سے منکر نکیر سوال جب کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر اسے پوچھتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے، یہ روایت میں ہے کہ تمہارے نبی کون ہے، تو کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہے کافر کا اور منافق اور فاسق کا یہ حال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، کہتا ہے کہ لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے۔ جب پوچھتے ہیں تمہارے نبی کون ہے، تو کہتا ہے کہ لوگ کہتے تھے میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ پھر جو فرشتے آتے ہیں، ایک روایت میں ہے جب وہ سوال کے جواب نہیں دے پاتا تو 2 ہتھوڑے اس کے کن پٹی پر مارتے ہیں اور ایک سلیب لوہے کی اس کے سر میں مارتے ہیں، مارنے سے وہ ذرہ ذرہ میں بکھر جاتا ہے، یعنی پارٹیکلز میں اتنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کیا میں تمہیں اس سلیب کا، اس روڈ کا وزن نہ بتا دوں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ کہ پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اس کو ہلانا چاہے تب بھی نہیں ہلا سکتے، اتنی بھاری بھرکم وہ روڈ، اور دماغ پہ ماری جاتی ہے۔ دماغ پہ کیوں؟ یہیں سے تو سب سوچتے ہیں، یہیں سے سارا کام کرتے ہیں، پوری زندگی دنیا کی جو گزاری یہیں سے دماغ لگایا صرف دنیا کمانے میں، دنیا کے معاملات کو حل کرنے میں، اس دماغ کا استعمال نہیں کیا اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کے احکام کو جاننے میں، تو پھر وہ دماغ پہ پڑتی ہے وہ روڈ، پھر واپس اسے جوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے پایا، کیوں تو رہ گئے؟ تو وہ کہتا ہے دنیا میں میں نے نہ اللہ کی کتاب کو پڑھا نہ اللہ کی کتاب سمجھی، تو مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ پھر قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ یہ فصلی دائیں فصلی بائیں فصلی میں ایسے مل جاتی ہے، یعنی جو رب کیج ہوتا ہے یہ ایک دوسرے میں ایسے مل جاتی ہے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے لیے، اور آگ اور گرمی اس میں بھر دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں زہر بھی اس میں بھر دیا جاتا ہے اور بدبو بھر دی جاتی ہے۔ اور پھر ایک بری شکل کا ایک شخص آتا ہے صورت میں، اور وہ کہتا ہے میں تیرے پورے اعمال ہوں، اب قیامت تک عذاب ہوگل، یعنی قیامت تک پھر وہ عذاب بھگتتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔